الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 23 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 23 اسماء اشارہ جمعہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی مبصر چیز یعنی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ کچھ اسماء اشارہ ایسے ہیں جو واحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ جماعہ کے لیے یعنی جماعہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ تثنیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں اسماء اشارہ جماعہ استعمال ہوں گے، یعنی جماعہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں انہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں خانہ بنا ہوا ہے، دائیں طرف واحد لکھا ہے اور بائیں طرف جماعہ لکھا ہے۔ دائیں طرف جو ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ مذکور ہیں اور ان کا معنی بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور بائیں جانب جماعہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں انہیں ذکر کیا گیا ہے اور معنی بھی بتلایا گیا ہے۔ دیکھیں، واحد میں سب سے پہلے ہے ھذا۔ ھذا کا معنی یہ اور اس، ھذا کا معنی یہ اور اس دونوں معنی ہوتا ہے۔ ھذا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے۔ اس کو یعنی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ واحد مذکر ہو، ایک ہو اور مذکر ہو، تو اس وقت ھذا استعمال کریں گے۔ ھذا کا معنی ہوگا یہ یا اس۔ اس کے بعد ہے ھذہ۔ ھذہ کا معنی بھی ہوتا ہے یہ اور اس، لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا بھی واحد ہے، ھذہ بھی واحد ہے۔ ھذا بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ھذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ استعمال کریں گے۔ ذالک، ذالک کا معنی ہے وہ اس، وہ بھی ہوتا ہے ذالک کا معنی اور اس بھی ہوتا ہے۔ ذالک کا معنی کبھی او کریں گے اور کبھی اس کریں گے۔ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، اگر وہ مذکر ہو تو وہاں ذالک استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے تلکا۔ تلکا کا معنی بھی ہے وہ اس، یعنی ذالک بھی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی معنی ہے وہ اور اس، تلکا کا معنی بھی ہے وہ اور اس، ٹھیک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ذالک یہ مذکر کے لیے ہے، تلکا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہاؤلائی، ہاؤلائی کا معنی ہے اس طرف بائیں طرف سب سے اوپر جو ہے ہاؤلائی۔ ہاؤلائی اس کا معنی ہوتا ہے یہ اور ان۔ ہاؤلائی کا معنی ہے یہ اور ان، یعنی سب مرد، بریکٹ میں لکھا ہے سب مرد، یعنی بہت سارے لوگوں کی طرف یا جماعہ کی طرف اشارہ کرنا ہو، قریب کی جماعہ کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاؤلائی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہاؤلائی، یہ اور ان، یہ اور ان نہیں پڑھنا، ان، یہ اور ان سب عورتیں، یعنی ہاؤلائی جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤلائی جماعہ مذکر اور جماعہ مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جماعہ مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تب بھی ہاؤلائی استعمال کریں گے، جماعہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تب بھی ہاؤلائی استعمال کریں گے۔ اسی طرح اولئک ہے۔ اولئک کا معنی ہے وہ ان، یعنی دور کے لیے اولئک استعمال ہوتا ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور جماعہ کے لیے اولئک استعمال ہوتا ہے، اور اولئک بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح مذکر کے لیے یعنی دور کی کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جو مذکر ہوں، جماعہ ہو، بہت سارے ہوں، تو اس وقت اولئک استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے بھی اولئک استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، الاخوان کبارن۔ الاخوان یعنی بھائی، اخن کی جمع اخوان، الاخوان کبارن بھائی بڑے ہیں، الاخوان کبارن بھائی بڑے ہیں، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تمام بھائی بڑے ہیں، کیونکہ جمع سے کہا ہے الاخوان کبارن بھائی بڑے ہیں، ہاؤلائی الاخوان صغار، ہاؤلائی الاخوان یہ بھائی، ہاؤلائی کا معنی یہ، آپ پڑھے ہیں کہ ہاؤلائی کا معنی یہ اور ان ہوتا ہے۔ ہاؤلائی الاخوان صغار، یہ بھائی چھوٹے ہیں، ہاؤلائی الاخوان صغار، یہ بھائی چھوٹے ہیں۔
الاخواتو الاخواتو اخوات نہیں اخواتو، خافظ فتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے. الاخواتو کبیراتن بہنیں بڑی ہیں. الاخواتو کبیراتن بہنیں بڑی ہیں. ہاؤلائی اخواتن صغیراتن، ہاؤلائی یہ اخواتن صغیراتن چھوٹی بہنیں ہیں. ہاؤلائی اخواتن صغیراتن یہ چھوٹی بہنیں ہیں. ہاؤلائی اخواتن صغیراتن یہ چھوٹی بہنیں ہیں. اس کے بعد ہے الآباء رحماء. الآباء یعنی باپ، رحماء مہربان ہیں. الآباء رحماء باپ مہربان ہیں. جو باپ ہیں یہ مہربان ہیں. اب ان کی جمع ہے آبا. الآباء رحماء باپ مہربان ہیں. اولئک الآباء رحماء، اولئک الآباء وہ باپ، اولئک کا معنی ہوتا ہے وہ. اولئک الآباء وہ باپ، رحماء مہربان ہیں. اولئک الآباء رحماء وہ باپ مہربان ہیں. الامہات نظفاء، الامہات مائیں، نظفاء ستھری ہیں، صاف ستھری ہیں. الامہات نظفاء مائیں ستھری ہیں. الامہات نظفاء مائیں ستھری ہیں. اولئک بنات، اولئک بناتن صالحاتن، اولئک یعنی وہ بناتن صالحاتن نیک لڑکیاں ہیں. اولئک بناتن صالحاتن وہ نیک لڑکیاں ہیں. اولئک بناتن صالحاتن وہ نیک لڑکیاں ہیں. صالحاتن بناتن کی صفت ہے، یعنی وہ نیک لڑکیاں ہیں. اولئک کو مبتدا بنائیں گے اور ما بعد مرکب توصیفی ہو کر کے خبر ہوگی، ٹھیک ہے. الاولاد اذکیاء، الاولاد یعنی لڑکے، اذکیاء ذہین ہیں. الاولاد اذکیاء لڑکے ذہین ہیں. الاولاد مبتدا، اذکیاء اس کی خبر، اس طرح جملہ اسمیہ ہوگا. الاولاد اذکیاء لڑکے ذہین ہیں. الاولاد اذکیاء لڑکے ذہین ہیں. اولئک الشبان حسان، شبان یہ شابن کی جمع ہے جس کا معنی ہے نوجوان، جوان. اولئک الشبان وہ جوان، حسان حسین ہیں، خوبصورت ہیں. اولئک الشبان حسان وہ جوان خوبصورت ہیں. الفتیات محصنات، الفتیات دوشیزائیں، محصنات شادی شدہ ہیں. الفتیات محصنات دوشیزائیں شادی شدہ ہیں. محصنات کا معنی ہے شادی شدہ. الفتیات محصنات دوشیزائیں شادی شدہ ہیں. ہؤلاء النساء عفائف، ہؤلاء النساء یہ عورتیں، عفائف یعنی پاک دامن ہیں، پارسا ہیں. ہؤلاء النساء عفائف یہ عورتیں پاک دامن ہیں. ہؤلاء النساء عفائف یہ عورتیں پاک دامن ہیں. اس کے بعد ہے الرجال صالحون، الرجال یعنی مرد، صالحون نیک ہیں. الرجال صالحون مرد نیک ہیں. الرجال صالحون مرد نیک ہیں، نیک ہیں. الرجال مبتدا، صالحون خبر، ٹھیک ہے. ہؤلاء العمات محصنات، ہؤلاء العمات یہ پھوپھیاں، محصنات شادی شدہ ہیں. ہؤلاء العمات محصنات یہ پھوپھیاں شادی شدہ ہیں. الخالات معلمات، الخالات یعنی خالائیں، معلمات معلمہ ہیں، استادنیاں ہیں. الخالات معلمات خالائیں معلمہ ہیں، خالائیں استادنیاں ہیں. اولئک الطلاب اذکیاء، اولئک الطلاب وہ طلباء، وہ طالب علم، اذکیاء ذہین ہیں. اولئک الطلاب اذکیاء وہ طلباء ذہین ہیں، وہ طالب علم ذہین ہیں. ہؤلاء الاصدقاء صادقون، ہؤلاء الاصدقاء یہ دوست، صادقون سچے ہیں. ہؤلاء یعنی یہ، الاصدقاء صدیقون کی جمع. ہؤلاء الاصدقاء صادقون یہ دوست سچے ہیں. اولئک العلماء محسنون، اولئک العلماء وہ علماء، محسنون نیکوکار ہیں. اولئک العلماء محسنون وہ علماء نیکوکار ہیں، وہ علماء نیکوکار ہیں. اخوتی الکبار متقون، اخوتی یعنی میرے بھائی،
الکبارو یعنی بڑے، میرے بڑے بھائی، متقون متقی ہیں پرہیزگار ہیں، اخوتی الکبارو متقون میرے بڑے بھائی متقی ہیں، ٹھیک ہے، میرے سب بڑے بھائی متقی ہیں، اخوتی الکبارو متقون میرے سب بڑے بھائی متقی ہیں پرہیزگار ہیں۔ اسئلۃ سوالات، یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے کیف الاخوانو یعنی بھائی کیسے ہیں، کیف الاخوانو بھائی کیسے ہیں، جواب میں کہیں گے الاخوانو کبارن بھائی بڑے ہیں۔ کیف الاخوانو بھائی کیسے ہیں، جواب میں کہیں گے الاخوانو کبارن بھائی بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہؤلاء الاخوانو کبارن کیا یہ بھائی بڑے ہیں، ہؤلاء الاخوانو کبارن کیا یہ بھائی بڑے ہیں، جواب میں کہیں گے لا ما ہؤلاء الاخوانو کبارن نہیں یہ بھائی بڑے نہیں ہیں، بل صغارن بلکہ چھوٹے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء الاخوانو کبارن کیا یہ بھائی بڑے ہیں، جواب میں کہیں گے لا ما ہؤلاء الاخوانو کبارن نہیں یہ بھائی بڑے نہیں ہیں، بل صغارن بلکہ چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد ہے حل الاخوات صغیراتن، حل الاخوات صغیراتن کیا بہنیں چھوٹی ہیں، حل الاخوات صغیراتن کیا بہنیں چھوٹی ہیں، جواب میں کہیں گے لا الاخوات کبیراتن بہنیں بڑی ہیں، حل الاخوات صغیراتن کیا بہنیں چھوٹی ہیں، جواب میں کہیں گے لا الاخوات کبیراتن بہنیں بڑی ہیں، حل الاخوات صغیراتن کیا بہنیں چھوٹی ہیں، جواب میں کہیں گے لا الاخوات کبیراتن نہیں بہنیں بڑی ہیں۔ من ہؤلاء یہ کون ہیں، من ہؤلاء یہ کون ہیں، جب میں کہیں گے ہؤلاء اخوات صغیراتن یہ چھوٹی بہنیں ہیں، من ہؤلاء یہ کون ہیں، جواب میں کہیں گے ہؤلاء اخوات صغیراتن یہ چھوٹی بہنیں ہیں۔ کیف الآباء باپ کیسے ہیں، کیف الآباء باپ کیسے ہیں، جواب میں کہیں گے الآباء رحماء باپ مہربان ہیں، الآباء رحماء باپ مہربان ہیں، ٹھیک ہے۔ کیف الآباء باپ کیسے ہیں، جواب میں کہیں گے الآباء رحماء باپ مہربان ہیں۔ اس کے بعد ہے اولئک الآباء رحماء کیا وہ باپ مہربان ہیں، جواب میں کہیں گے نعم اولئک الآباء رحماء جی ہاں وہ باپ مہربان ہیں۔ اولئک الآباء رحماء کیا وہ باپ مہربان ہیں، جواب میں کہیں گے نعم اولئک الآباء رحماء۔ ہاکذا مطلب اسی طرح ایک سوال بنانا ہے اور جواب دینا ہے۔ سوال میں بنا سکتے ہیں الخالات معلمات کیا خالائیں معلمہ ہیں، الخالات معلمات کیا خالائیں معلمہ ہیں، اس طرح سوال بنائیں گے، پھر جواب میں کہیں گے نعم الخالات معلمات جی ہاں خالائیں معلمہ ہیں۔ اس طرح دوسرے سوال بنا سکتے ہیں، یا پھر اس طرح بنائیں کیف العلماء علماء کیسے ہیں، کیف العلماء علماء کیسے ہیں، پھر جواب میں کہیں گے العلماء محسنون علماء نیکوکار ہیں، کیف العلماء علماء کیسے ہیں، العلماء محسنون علماء نیکوکار ہیں۔ عربی بناؤ، یہاں سے عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے یہ مہربان بھائی ہیں، یہ کے لیے ہؤلاء کیونکہ جمع کا صیغہ ہے آخر میں ہے نا تو معلوم ہے کہ جمع، یہ مہربان بھائی ہیں، ہؤلاء بھائی کے لیے اخوان استعمال ہوتا ہے، ہؤلاء اخوان رحماء یہ مہربان بھائی ہیں، ہؤلاء اخوان رحماء یہ مہربان بھائی ہیں، ہؤلاء اخوان رحماء۔ اس کے بعد ہے انصار کی محبت ایمان کی شناخت ہے، محبت کے لیے حب استعمال ہوتا ہے، انصار کی محبت حب الانصاری ایمان کی شناخت ہے، علامت الایمانی یا پھر آیت الایمانی، آیت کا معنی بھی نشاندہی شناخت وغیرہ ہوتا ہے۔ انصار کی محبت ایمان کی شناخت ہے، حب الانصاری یا محبت الانصاری علامت الایمان، حب الانصاری علامت الایمان، حب الانصاری آیت الایمان۔ طالب علم استاد کے سامنے باادب بیٹھے ہیں، طالب علم کے لیے کہیں گے الطلاب، استاد کے سامنے امام الاستاذی باادب بیٹھے ہیں، جالسون مؤدبین، تو مکمل کی عربی ہوگی طالب علم استاد کے سامنے باادب بیٹھے ہیں، الطلاب جالسون امام الاستاذی مؤدبین، الطلاب جالسون امام الاستاذی
مؤدبین، طالب علم استاد کے سامنے باادب بیٹھے ہیں، الطلاب جالسون امام الاستاذ مؤدبین۔ مصری علماء ادب و انشاء میں ماہر ہیں، مصری علماء یعنی مصر کے علماء، مصری علماء ادب و انشاء میں ماہر ہیں۔ اس کے لیے کہیں گے ماہر کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ماہر کے لیے ماہر بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد بارعن بھی استعمال ہوتا ہے، اور حاذقن بھی استعمال ہوتا ہے، نابغن بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مصری علماء ادب و انشاء میں ماہر ہیں، العلماء المصریون نابغون یا پھر بارعون، العلماء المصریون بارعون فی الادب والانشاء، العلماء المصریون بارعون فی الادب والانشاء، العلماء المصریون بارعون فی الادب والانشاء۔ خالدہ کی چچیاں نیک ہیں، چچی کے لیے زوجۃ عم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چچیاں کے لیے ہوگا زوجۃ الاعمام، زوجۃ الاعمام چچیاں، خالدہ کی چچیاں، زوجات الاعمام لی خالدتا، خالدہ کی چچیاں زوجات الاعمام لی خالدتا، نیک ہیں صالحاتن، خالدہ کی چچیاں نیک ہیں، زوجات الاعمام لی خالدہ صالحاتن، زوجات الاعمام لی خالدہ صالحاتن۔ یہ مرد بہادر ہیں، یہ مرد ہؤلاء الرجال بہادر ہیں، ابطال، یہ مرد بہادر ہیں، ہؤلاء الرجال ابطال، یہ مرد بہادر ہیں، ہؤلاء الرجال ابطال، بہادر کے لیے ابطال استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہؤلاء الرجال ابطال، یہ مرد بہادر ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ عورتیں خوبصورت ہیں، وہ عورتیں، اس کے لیے کہیں گے اولئک النساء، وہ کے لیے اولئک استعمال کریں گے، وہ عورتیں خوبصورت ہیں، اولئک النساء حسان، وہ عورتیں خوبصورت ہیں، اولئک النساء حسان، حسان کا معنی خوبصورت، جمیلاتن بھی کہہ سکتے ہیں، اولئک النساء جمیلاتن، کیونکہ سبق میں حسان استعمال ہوا اس لیے حسان استعمال کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ وہ عورتیں خوبصورت ہیں، اولئک النساء حسان، یہ شاگرد محنتی ہیں، یہ شاگرد ہؤلاء التلاميذ محنتی ہیں، مجتہدون، یہ شاگرد محنتی ہیں، ہؤلاء التلاميذ مجتہدون، ہؤلاء التلاميذ مجتہدون، وہ لڑکیاں پارساں ہیں، وہ لڑکیاں اولئک البنات پارساں ہیں، پارسا کے لیے یا پھر اولئک الفتیات، یہاں بنات استعمال کریں، وہ لڑکیاں پارساں ہیں، اولئک البنات عفائف، عفیفتن کی جمع عفائف آتی ہے، وہ لڑکیاں پارساں ہیں، اولئک البنات عفائف، اولئک البنات عفائف، یہ جوان بہادر ہیں، یہ جوان ہؤلاء الشبان، شابن کی جمع شبان آتی ہے، ہؤلاء الشبان بہادر ہیں، ابطال، یہ جوان بہادر ہیں، ہؤلاء الشبان ابطال، ہؤلاء الشبان ابطال، وہ طالب علم ذکی ہے، یہاں پہ ذالک کا استعمال ہوگا واحد کا صیغہ، ذالک التلمیذ، وہ طالب علم ہے، ذالک التلمیذ یا ذالک المتعلم، ذہین ہے ذکی، وہ طالب علم ذہین ہے، ذالک المتعلم ذکی، یہ لڑکے بڑے ہیں، ہؤلاء الاولاد کبار، یہ لڑکے بڑے ہیں، ہؤلاء الاولاد کبار، وہ لڑکے چھوٹے ہیں، اولئک الاولاد صغار، وہ لڑکے چھوٹے ہیں، اولئک الاولاد صغار، یہ بادشاہ ظالم ہیں، ہؤلاء الملوک، یہ بادشاہ ہؤلاء الملوک ظالم ہیں، ظالمون، یہ بادشاہ ظالم ہیں، ہؤلاء الملوک ظالمون، یہ مرد نیکوکار ہیں، یہ مرد ہؤلاء الرجال نیکوکار ہیں، محسنون، یہ مرد نیکوکار ہیں، ہؤلاء الرجال محسنون، یہ مرد نیکوکار ہیں، ہؤلاء الرجال محسنون۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز وغیرہ کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔